بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول عشق دی بازی جس کی رائٹر ہیں ریحانہ آفتاب. اس کی یہ کتنی ایپیسوڈ 32ویں ایپیسوڈ ہے. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. میں تیرا برملا مجرم، مجھے کھل کر سزا دینا. ویرے میں اندر آ جاؤں. وہ اپنی ہی سوچوں سے لڑ رہا تھا جب دستک دے کر زرش اجازت طلب کرنے لگی. آ جاؤ. سرس سے خود کو کمپوز کرتے اس نے بہن کو اجازت دی. میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اندر آتے اس نے جھجک کے سوال کیا. بالکل نہیں. کہو کیا بات ہے؟ فری ہوں اس وقت. سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے خوش دلی سے گویا ہوا. اس کی آمد بے وجہ نہیں تھی. یقیناً وہ کوئی خاص بات کرنے آئی تھی. پتہ نہیں ویرے، اس سلسلے میں مجھے آپ سے کوئی بات کرنی چاہیے یا نہیں. سرسری سا ذکر کیا تھا تو مما نے سخت سنا دی، لیکن کہے بنا رہا بھی نہیں جا رہا تھا تو آپ کے پاس آ گئی. وہ عجب گومگو کی کیفیت میں تھی. الجھن چہرے سے صاف ظاہر تھی. ایسی کیا بات ہے جسے کہے بنا تم رہ نہیں پا رہی؟ پوری توجہ مبذول ہوئی. آپ نرمین سے شادی مت کریں. اتنی مغرور لڑکی میری بھابھی. سوچ کر ہی مجھے کچھ ہو رہا ہے. مجھے وہ ذرا نہیں پسند. منہ کا جغرافیہ اتنی بری طرح بگڑا تھا کہ باوجود سنجیدگی اور دکھی دل کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی. تم نے تو نند کی کرسی بڑی جلدی سنبھال لی. چھیڑنے لگا. اللہ نہ کرے جو میں بری نند بنوں اپنی بھابھی کے لیے. لیکن نرمین جیسی مخلوق بھابھی بنی تو شاید اچھی بھی نہ کہلا سکوں. سچائی سے مشکل گوش گزار کر دی. پھر اچھی بھابھی کہاں سے ڈھونڈوں تمہارے لیے؟ شوخی سے استفسار کر رہا تھا. کیوں؟ اچھی لڑکیوں کا کال تھوڑی نہ پڑ گیا. ایک ڈھونڈو گی تو 1000 ملے گی. اتنا تو ڈیشنگ ہے میرا ویر. بھابھی بھی ٹکر کی لاؤں گی نا؟ وہ پرجوش ہوئی. ہاں ٹکر کی لانا تاکہ روز سینگے مارتی رہے. تمہارے ویر کو چھیڑ رہا تھا لیکن اس کی بزلہ سنجی نے اسے متفکر کر دیا. کیوں سینگے مارے گی؟ اتنا اچھا ویر ہے میرا. ہاں لیکن بھابھی ایسی ہو جو من کو بھائے، جیسے اشال ہے. آپ سے لڑتی بھڑتی اچھی لگتی ہے، لیکن اس کی تو رئیس میاں سے منگنی ہو گئی. کل کو شادی بھی ہو جائے گی. اشال نہ صحیح لیکن اشال جیسی تو کم از کم ہو، پیاری نازک سی، جو ہر ناانصافی پہ بولنے کی صلاحیت رکھتی ہو. نرمین جیسی کھڑوس تو نہ ہو. دل بڑا کر کے وہ اس کے مزاح کر رہا تھا، لیکن اشال کا نام سنتے ہی مشکل سے مسکراتے ہوئے ہونٹ پھر سے بھینچ گئے تھے. در پردہ وہ سب کی خواہش تھی لیکن اس کے نصیب میں نہیں تھی. شادی یا اس جیسے معاملات پر یہاں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے زرش. یہ مت بھولو. سارے فیصلے داجان کے ہوتے ہیں اور ان کے فیصلے کی تقلید کرنا ہمارا فرض. ذرا سا رخ موڑ کر وہ روب سے گویا ہوا. لیکن میرے نرمین، وہ ٹھنڈکی. داجان کا فیصلہ ہے. لہجہ بے لچک تھا. وہ ریک پہ کتابیں دیکھنے لگا. کل کو نیدا آپی یا اشار کی طرح میرے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی تو کیا آپ تب بھی کچھ نہیں کہیں گے؟ کسی ایسے ویسے سے بہن کو بیاہ دیں گے جو مجھے دل سے قبول نہ ہو؟ شال یا اس جیسی مس میچ شادیاں ڈولی میں کہاں جاتی ہیں ویرے؟ انہیں میت کہنا زیادہ بہتر ہوگا. سرش کا لہجہ تلخ ہو گیا. مس میچ کے بعد بھی بہت سی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں. فلمی ہیرو ہر کسی کو نہیں ملتا. لیکن نرمین کو تو مل رہا ہے نا، آپ کی شکل میں. اسے اپنی پسند ناپسند کرنے حتیٰ کہ منوانے کا بھی حق ہے. ہمیں نہیں. ایک ہی حویلی میں اتنی ناانصافی کیوں؟ جب نرمین لڑکی ہو کر اپنی پسند کے لڑکے کو منتخب کر سکتی ہو تو آپ مرد ہو کر کیوں نہیں؟ جبکہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے نرمین جیسی لڑکی کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا ایز اے لائف پارٹنر. زرش نے جیسے بہت مشکل سوال کر دیا تھا. یہ داجان کا فیصلہ ہے. وہ کمزور لہجے میں دفاع کر رہا تھا. فیصلہ بھلے داجان کا ہے لیکن پسند نرمین کی ہے. زرش باز نہیں آئے. یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں. صاف لفظوں میں جواب تھا کہ بات ختم کی جائے. زرش چند لمحے اس کے پتھریلے تاثرات جانتی رہی، پھر افسردگی سے اٹھ گئی. مما نے ٹھیک ہی کہا تھا. جب مرد ہو کر آپ کو اعتراض نہیں تو میں کیوں منہ کھول رہی ہوں؟ اس حویلی نے شاید اپنی پسند ناپسند کا اختیار بھی اپنے مکین سے چھین لیا ہے. چلتی ہوں. آپ کا بہت وقت لیا. نروٹھا انداز تھا. نا امید ہو کر وہ چلی گئی تھی اور وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکا تھا. وہ تیار ہو چکی تھی لیکن شاہد اور سائمہ کا انتظار تھا. بیچ بیچ میں وہ وقفے سے پی اے کے نمبر پہ کال بھی کرتی جا رہی تھی، لیکن جانے کیا بات تھی کہ کال ریسیو ہی نہیں ہو رہی تھی. لیکن اس نے بھی ہمت نہیں ہاری اور بالآخر کال ریسیو ہو ہی گئی. السلام علیکم. میں کافی دیر سے آپ کو کال کر رہی تھی، اس نے جھٹ سے کہا. جب کال پک نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے تھا، لیکن آپ جیسے لوگ ہیں جو پیچھا نہیں چھوڑتے. کہیے کیا مسئلہ ہے؟ دوسری طرف نہایت بدتمیزی و بیزاری کا مظاہرہ کیا گیا. مجھے کوئی رشتہ جوڑنے کی بات نہیں کرنا تھی آپ سے. میں جسٹ اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو کال کر رہی تھی. 2 دن پہلے ڈاکٹر بخت کے پاس آئی تھی اپنی والدہ کی کیس ہسٹری لے کر. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا پیشنٹ کو لے کر آئیے. اسی سلسلے میں آپ کو زحمت دے رہی تھی. اس کا لہجہ بھی اس کے انداز پہ کڑوا ہو گیا. جی یاد آیا. ان کے لہجہ کچھ نرم محسوس ہوا. کب کی اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے؟ اس نے لہجہ کھردرا ہی رکھا. کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں مل سکتی. صاف جواب تھا. کیوں؟ اب کہ اسے غصہ آنے لگا. ڈاکٹر بخت کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کے بعد انہوں نے ہاسپٹل سے ریزائن کر دیا ہے. جی؟ لہجہ حیران کن تھا. جی
آپ بجا سن رہی ہیں، ان کی ریزائن کے باعث میں بھی جاب لیس ہو چکا ہوں اور تب سے سب کی کال سن کے بیزار ہو چکا ہوں۔ وہ اپنا رونا ڈال رہا تھا۔ لیکن مجھے ان سے ملنا بہت ضروری ہے، میری والدہ کی زندگی کا سوال ہے، آپ کائنڈلی ان کا پرسنل نمبر مجھے دے دیں، میں انہیں کسی نہ کسی طرح اپنی والدہ کے علاج کے لیے راضی کر لوں گی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، ایک وہیں تو اس کی ٹوٹتی آس کا سہارا تھے اور اب وہیں ریزائن کر چکے تھے۔ ڈاکٹر بخت ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں جا چکے ہیں، انفیکٹ اب تک وہ پہنچ بھی چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب کے نمبر کے لیے معذرت قبول کریں، کل سے ہر ایک پیشنٹ اپنی تکلیف بتا کر ان کا نمبر مانگ رہا ہے، مجھے اس بات کی اجازت نہیں، آپ کسی اور ڈاکٹر سے رجوع کریں اور دوبارہ اس سلسلے میں مجھے زحمت مت دیں، شکریہ۔ اپنی سنا کر پی اے نے کال کاٹ دی تھی۔ ماورا یحییٰ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اب وہ کیا کرے گی؟ وہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ منزہ کسی کام سے کمرے میں آئی تو سجے سورے اولیے، لیکن اسے بے حال ہوتے دیکھ کر چونک گئی۔ ڈاکٹر بخت نے ہاسپٹل سے ریزائن کر دیا، وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں شفٹ ہو گئے۔ مشینی انداز میں اس نے دکھڑا سنایا تھا۔ منزہ جو کسی انہونی کے منتظر تھی، حقیقت جان کر ان کی جان میں جان آئی۔ اللہ کی پناہ، تم تو ایسے بیٹھی ہو جیسے کوئی میت ہو گئی، ریزائن ہی تو کیا ہے۔ منزہ کے چہرے پہ ایک سکون پھیل گیا تھا، حویلی کے لوگوں کا کبھی سامنا نہ ہو۔ ان کی یہ دعا قبول ہو گئی تھی، ورنہ ماورا کو ہاں کرنے کے بعد سے وہ ہر لمحے اسی وقت سے خوف زدہ تھی کہ وہ کیسے چودھری بخت کا سامنا کرے گی، اور اللہ نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی تھی۔ لیکن وہ ان سے اپنا علاج کروانا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ایڑیاں رگڑ کے رونا شروع کر دے، لیکن لہجہ روان سا ہو گیا، آنکھوں کا کونا گیلا ہونے لگا۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے بھلا؟ بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہو۔ وہ کوئی دنیا کے آخری ڈاکٹر تھے، چلے گئے اپنے گاؤں تو جانے دو، ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اٹھو دیکھو بھائی شاہد آ گئے ہوں گے، چلنے کی تیاری کرو، اتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، رو کے آج کا آنکھ کا کاجل نہ پھیلاؤ۔ بچوں کی طرح پچکارتے پھیلتا کاجل صاف کرتے منزہ اسے آئینے کی طرح متوجہ کر رہی تھی۔ اٹھو شاباش۔ منزہ چادر لے رہی تھی، ناچار وہ بھی اٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ سین میں ہی اس کا سامنا ایشان جہاں سے ہو گیا تھا، نک سک سے تیار۔ وہ یقیناً منزہ کی کال پہ بھاگا بھاگا چلا آیا تھا۔ ایک تو ڈاکٹر بخت کی ریزائن کا دکھ، دوسرا اس کی مسکراتی شکل دیکھ کے دل جل کے خاک ہو گیا۔ سائمہ اور شاہد صاحب بھی آ گئے تھے۔ منزہ رکشہ ٹیکسی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ایشان جہاں بس اصرار انہیں اپنی گاڑی میں لے جانے پہ کامیاب ہو گیا تھا۔ سائمہ گاڑی کی مالیت کا اندازہ لگاتے شاہد صاحب کو آنکھوں میں اشارہ کر رہی تھی تو منزہ گاؤں کا نام سن کے ایک دم سے پیچھے چلی گئی تھی۔ ماورا کی ساری آس ڈہ گئی تھی، آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ایشان جہاں نے اس کی آنکھ کے گلابی پن کو بہت حیرت سے دیکھا تھا۔ چودھری بخت اور ان کی فیملی حویلی لوٹ آئی تھی، شاہ بھی ساتھ آیا تھا۔ وہ سب ابھی نکاح کے بعد ہی تو گئے تھے، لیکن سب نے ان کا ایسے استقبال کیا جیسے وہ سب برسوں بعد لوٹ کر آئے ہوں۔ خصوصاً شازر شمون نے چودھری حشمت کے آگے سر جھکا کر جب دعا لینا چاہی تو وہ اسے خود سے بھینچ کر کہیں لمحے تک کھڑے رہے۔ تو دور تھا تو جیسے آنکھوں کی ٹھنڈک چھن گئی تھی۔ وہ محبت کا برملا اظہار کر رہے تھے۔ حویلی سے دور رہ کر میں کب سکون سے رہتا ہوں دار جان، بلکہ میں تو جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا، اور اس بات کے تو سبھی امین تھے۔ چودھری بخت سب کی توجہ کا مرکز تھے، جن کا خاص خیال رکھتے سب ہارٹ اٹیک کا اسباب پوچھ رہے تھے۔ پہنچی آخر وہی مٹی جہاں کا خمیر تھا۔ شازمہ نے خاموش بیٹھی شناز چودھری کو دیکھتی شرارت سے کہا تو وہ تلخی سے مسکرا دی۔ باپ کی صحت اور دیا کی ایموشنل بلیک میلنگ پر وہ یہاں آ تو گئی تھی، لیکن اس کے اندر کی خولن بڑھ گئی تھی، ہار کا احساس۔ شازر شمون کے وجود دیکھ کر دو چند ہو رہا تھا۔ سمہان اور وہ سائڈ پہ بیٹھ گئے تھے اور اب دونوں دھیمی آواز میں جانے ایک دوسرے کو کون سی تفصیلات سنا رہے تھے۔ سچ کہوں تو تمہارے اس فیصلے نے دل جیت لیا بخت، تم یقین نہیں کر سکتے کہ آج ہم کس قدر خوش ہیں۔ چودھری حشمت بیمار بیٹے کا ہاتھ تھام کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ انسان ہی ہے جو پہلے نہیں سوچتا کہ اصل کی قدر کیا ہے۔ جب اجنبیت میں گھر جاتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، تبھی خالص کی قدر ہوتی ہے، نقصان کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنے اصل سے بھاگ کر کوئی آسودہ نہیں رہتا، اور یہ بات مجھے بڑی دیر سے سمجھ آئی پاپا جان، لیکن جیسے آئی لوٹ آیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو جاتا، آج نہ کل لوٹنا تو تھا ہی بابا جان۔ شکر کہ زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ لہجہ آزردہ تھا۔ ان کی باتیں سنتے شاہ نے ایک فہمائشی نظر اس پہ ڈالی تھی۔ وہ سر جھٹک کے فریال کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرا کمرہ کون سا ہے چچی جان؟ فریش ہونا چاہتی ہوں۔ شنایا چودھری ان سب میں بہت بور ہو رہی تھی، تبھی فریال سے استفسار کرنے لگی۔ وجہ اس ماحول سے فرار تھا بس۔ آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ اس کے بجھے انداز کو فریال نے اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ حویلی آ کر بیزار تو وہ ہمیشہ سے نظر آتی تھی، لیکن اس بار تو ایک عجیب سی بیگانگی کا رنگ تھا۔ فریال سے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ کمرے میں ضروریات زندگی کی ہر شے موجود تھی، لیکن اسے سب زہر لگ رہا تھا۔
اگر یہاں لانے کو وہ اپنی جیت سمجھ رہا ہے تو یہی صحیح. چاہ رہی تھی عزت سے معاملہ سلجھ جائے، لیکن اگر اسے تماشا کرنے کا شوق ہے تو ست بسم اللہ. گھر میں گھس کے ذلیل کرنا کسے کہتے یہ اسے اب میں بتاؤں گی. تب تک مناتا رہے اپنی جیت کا جشن. نخوت سے بڑبڑاتے وہ کپڑے اٹھا کے واش روم میں گھس گئی تھی. تپتے ہوئے دماغ کو پانی کی فوار سے ٹھنڈا بھی تو کرنا تھا. ولیمہ بخیریوں خوبی انجام پا گیا تھا. انوشا کو کھلکھلاتے چہرے کے ساتھ دیکھ کر منزہ کو بہت سکون ملا تھا. ماورا کے چہرے پہ 12 بج رہے تھے، لیکن انوشا اس کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو جائے یہ سوچ کر اس نے مصنوعی مسکراہٹ سجا لی تھی. اوپر سے ایشان جہاں کی موجودگی، اس کی نظریں اور پک اینڈ ڈراپ نے اسے جھنجھلانے پر مجبور کر دیا تھا. وہ چاہ کر بھی اس کی طرف سے دل صاف نہیں کر پا رہی تھی. جانے مقابلہ کرتے کرتے وہ کس ڈگر پہ چل پڑا تھا. اس کے انداز سے اسے الجھن ہی ہو رہی تھی. شان جہاں کی موجودگی پہ انوشا نے معنی خیزی سے سوال کیا تھا اور سر جھٹک کے رہ گئے. اماں نے ہی اسے سوار کیا ہوا ہے، اور وجہ کیا ہے یہ میں بھی نہیں جانتی. انوشا کی کال آئی ہوئی تھی اور وہ اس کی رائے لے رہی تھی. تو جانو نا جلدی. اگر اس کی طرف سے کچھ نہیں ہے، اس کا آنا محض اماں کی وجہ سے ہے، تو میں کچھ سوچوں نا تمہارے بارے میں. انوشا جب ہر طرح سے اگلوا کر تھک گئی تو سیدھے لفظوں کا انتخاب کیا. تم کیا سوچو گی؟ وہ الجھی ہوئی تھی. ذہن منزہ کی بیماری میں اس بری طرح الجھا ہوا تھا. کہاں اس کی باتیں سر پر سے گزر رہی تھی. شادی میں تمہیں کسی نے پسند کر لیا ہے. یاسر کے دور کے کزن ہیں، پسند ہے کہ تم سے ہی شادی کریں گے. فیملی کو بھیجنا چاہ رہے ہیں. اماں بھی تمہیں جلد رخصت کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر ایشان کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے تو اماں سے بات کر کے میں ان لوگوں کو کل ہی گھر لے آتی ہوں. میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. اس کے بعد ہم ہنی مون کے لیے نکل جائیں گے. اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا. جس انسان کو وہ سیریس لینے کو تیار نہیں تھی، انوشا اس سے جڑی کہانی بنا چکی تھی. تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا شادی کے بعد؟ میں اور ایشان جہاں، یعنی حد ہی ہو گئی. حواس میں آتے ہی وہ اس کی کلاس لینا ہرگز نہیں بھولی. تو بار بار ہمارے گھر چائے پی کے وہ تمہیں اپنے ڈھابے کا مینیجر رکھنے کے لیے آ رہا ہے. انوشا نے بھی طبیعت صاف کی. وہ کیوں آ رہا ہے وہ جانے، اسی سے پوچھو. میری طرف سے بھاڑ میں جائے. اپنے ساتھ نتھی کرنے پہ وہ ہتھے سے اکھڑ گئی تو انوشا کو مایوسی ہوئی. یہ بات ہے تو پھر زین والا رشتہ ہی دیکھ لیتے ہیں. بات کراؤں میری اماں سے؟ تم اماں سے کوئی بات نہیں کرو گی. ہنی مون کے لیے جا رہی ہو، چپ کر کے جاؤ. مجھے نہیں کرنی شادی، میں اماں کے ساتھ رہوں گی. اس نے صاف کہہ دیا. دیکھتی ہوں کیسے اماں کے ساتھ رہتی ہو. تمہیں تو میں جلد بھگا کے دم لوں گی تاکہ اماں کو تو سکون ملے. اسے دھمکا کے فون بند کر کے انوشا نے منزہ کے نمبر پہ کال کر دی تھی. اس کی بات سن کر منزہ بھی ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی تھی. ان کی جو سوچ تھی وہ ان تک تھی، اگر وہ پوری نہ ہوتی تو. اور جب اچھا رشتہ خود آ گیا تھا تو انکار کرنا انہیں بھی مناسب نہیں لگا. انہوں نے لڑکے والوں کو لانے کی رضامندی دے دی. جیتے جی ماورا کو بھی اپنے گھر کا کر کے جاتی. اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی. اب انہیں کل کا انتظار تھا اور آنے والے رشتے کا بھی. میری ماں یکدم اتنی بوڑھی کیسے لگنے لگی؟ سب سے فراغت کے بعد شاذ و شمون کو فائزہ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا تھا. افراتفری میں فائزہ کے چہرے کی سنجیدگی کا اس نے نوٹس تو لیا تھا، لیکن سب کے سامنے پوچھنا مناسب نہ لگا. بہنیں بھی تھوڑی بوجھی بوجھی لگی تھی. وہ ایسا تو چھوڑ کے نہیں گیا تھا ان سب کو. اتنے دنوں بعد جو دیکھ رہے ہو اس لیے ایسا لگ رہا ہے. فائزہ نے ٹالنے کی کوشش کی. اپنی ماں کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کر سکتا. طبیعت تو ٹھیک رہی آپ کی؟ وہ فکر مندی سے بار بار استفسار کر رہا تھا اور فائزہ مختلف حیل و بہانوں سے اسے مطمئن کر رہی تھی. ان سے قدرے فاصلے پر براجمان چوہدری فیروز چڑ گئے. کیوں مسلسل جھوٹ بول رہی ہو؟ سچ کیوں نہیں بتاتی؟ ان کی تیز آواز سے سہم کر فائزہ نظریں چرانے لگی تھی. شاذ و شمون چونک کر چوہدری فیروز کو دیکھنے لگا. وہ بہت کم اس طرح جھڑک کر فائزہ سے بات کرتے تھے، خصوصاً اولاد کے سامنے تو بالکل نہیں. کیا بات ہے مما؟ کیا ہوا میرے پیچھے؟ سوالیہ نظروں سے وہ باری باری دونوں کے چہرے دیکھ رہا تھا. فائزہ کچھ بتاتے ہوئے ہچکچا ہی رہی تھی. جب وہ کراچی میں تھا تو پہلے بھی ارادہ کیا تھا اسے سب بتانے کا، لیکن گرم خون غیرت میں آ کر بہن کے ساتھ جانے کیا سلوک کرتا، اسی خدشے کے پیش نظر چپ رہی. گل کھلایا ہے تمہاری ہمشیرہ نے. چوہدری فیروز غصے سے ساری صورتحال سنا گئے تھے. فائزہ سے سکتے ہوئے آنکھیں رگڑ رہی تھی. اس واقعے کے بعد سے وہ بہت دکھی رہنے لگی تھی. ندا کی نادانی، ڈرائیور کی مخبری، راہل کا عبرتناک قتل، ندا کی پڑھائی بند، چوہدری عصمت کا ندا کے لیے تاعمر سزا کا اعلان. شاذ و شمون سن کر ساکت ہو گیا تھا. ندا کے لیے آئے رشتے کو بابا جان نے اشال سے منسوب کر دیا اور اب طے پایا کہ اسفند اور بیجان کی عمر سے واپسی کے بعد سامان کی نرمین سے اور اشال کی رئیس میاں سے شادی کر دی جائے گی. سب کے بچوں کی شادیاں ہوں گی اور میری بیٹی نے میرے منہ پہ کالک مل دی. چوہدری فیروز سختی سے گویا تھا اور شاذ و شمون ایک بار پھر شاکڈ رہ گیا تھا. نرمین؟ وہ تحیر سے دہرا گیا. اتنا سب کچھ حویلی میں ہوتا رہا اور سمہان نے اسے کچھ نہیں بتایا. اب کہ وہ ہر پل اس سے رابطے میں تھا. اسے سمہان سے ایسی امید نہیں تھی. فائزہ کا زخم
ایک بار پھر ہلا ہو گیا تھا۔ وہ پھپک کے رو دی تو حاضر شمون ان کا سر اپنے شانے سے لگا گیا۔ بس اماں بس، بیٹے کا کندھا پا کے فائزہ کے آنسوں کو روانی مل گئی تھی۔ کم از کم وہ کھل کے رو کے جی تو ہلکا کر سکتی تھی۔ ماں کو دلاسا دے کر اس کے قدم ندا کے کمرے کی اور بڑھ گئے تھے۔ ویرے، ندا اسے دہلیز پہ دیکھ کے پوری جان سے کام گئی۔ خبر مل چکی تھی وہ لوٹ آیا، لیکن نہ کسی نے اسے بلایا، نہ اس میں خود ہمت ہوئی۔ ڈر بھی تھا کہ سچ جان کر جانے وہ کیسا سلوک کرتا۔ تب اسے روبرو دیکھ کر روح فنا ہونے لگی۔ کیسی ہو؟ دھیمے لہجے میں سوال ہوا تھا اور وہ جواب دینے کی پوزیشن میں تھی کہاں۔ کچھ بولنے کی کوشش میں دائیں بائیں گردن ہلا کے آنسو چھپانے لگی۔ حلق آنسو سے چھلنے لگا۔ اس کی بے بسی دیکھ کے بنا کچھ کہے حاضر شمون نے آگے بڑھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا اور راحیل کی موت سے لے کر آج تک بہنے والے خاموش آنسو آواز کے ساتھ برسنے لگے تھے۔ ایک عزیہ شاہ کے اندر اتر گئی تھی۔ حویلی کی اونچی دیواروں کو دیکھتے ندا کے بکھرتے وجود کو اس نے قرب سے دیکھ کر لب بھینچ لیے تھے۔ حویلی اور حویلی کے اصول رٹے ہوئے تھے، چاہ کر بھی دلاسے کا ایک حرف اس کے منہ سے نہیں نکل سکا۔ خود کو اتنا بے بس تو اس نے اپنی باری میں بھی محسوس نہیں کیا تھا، لیکن دل اور روح پہ کیسے چھریاں چلی تھی اسے بھولا کچھ نہیں تھا۔ حویلی کی اونچی دیواروں نے انسانی زندگیوں اور خوشیوں کو نگلنا شروع کر دیا تھا۔ یہ احساس اسے پہلی بار ہوا تھا۔ انوشا پہ بھڑک کر اس نے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی سوچ سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ یسرا اور یاسر کی مدیت میں سسرالی رشتہ دار کو لیے دھمکی تھی۔ منزہ کو لڑکے کی ماں بہن سے مل کے خوشی ہوئی تھی، لڑکے کی تصویر بھی دیکھ لی تھی۔ معقول رشتہ تھا، لیکن جانے کیوں وہ کچھ بوجھی بوجھی سی تھی۔ بہن ہونے کے ناطے انوشا نے ہی کچن سنبھال لیا تھا۔ منزہ کی ہدایت پر ماورا نے بے دلی سے ریفریشمنٹ کا تیاری کی تھی۔ لون کا سوٹ پہنے، ریشمی دوپٹہ سر پہ لیے مہمانوں کے سامنے جانے لگی تو انوشا نے پکڑ کے کامپک کے ساتھ لپسٹک اور کاجل بھی لگا دیا اور اب سر پہ دوپٹہ رکھے اسے مہمانوں کے پاس چھوڑ کر ریفریشمنٹ کے ساتھ وہ چائے نکال لائی تھی۔ ماورا کو ان کی ہلکی پھلکی معلوماتی گفتگو سے الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے کہیں بار اٹھنے کی کوشش بھی کی، لیکن منزہ کی تنبیہ کرتی نظریں بیٹھے رہنے پہ مجبور کرتی رہی۔ اسی اثناء میں دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ انوشا نے دروازہ کھولا تھا اور ایشان جہاں کو دیکھ کے ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ اسے دیکھ کے ایشان جہاں خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ آپ بیٹھی، میں اماں کو بلاتی ہوں۔ پلنگ کی طرف اشارہ کرتی انوشا گومگو کی کیفیت میں تھی۔ اس کی بے وقت کی آمد کو جانے سب کیا سمجھتے، گھر آئے بندے کو اب بھگا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں خود آنٹی سے مل لیتا ہوں۔ وہ منزہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ وہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں تو آپ ویٹ کریں، میں اماں کو بھیجتی ہوں۔ اس کی بے تکلفی نے انوشا کو الجھن میں ڈال دیا۔ مہمان؟ کیسے مہمان؟ مناسب سمجھے تو بتا دے، ضروری لگا تو پھر آ جاؤں گا۔ اس وقت ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں تو۔ ڈسٹرب کی تو بات نہیں، میرے سسرالی ہیں، ماورا کے رشتے کے لیے آئے ہیں، انوشا نے جھجک کے بتا دیا اور کی نکیوں سے اس کے تاثرات کا جائزہ لینے لگی۔ اوہ، بڑا معنی خیز او تھا، پھر تو صحیح وقت پر آیا ہوں۔ چہرے پہ معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ جی کیا مطلب؟ اس کے انداز پہ وہ ہارن کوئی فالو می اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے وہ 2-3 لمبے ڈگ بھر کے منزہ کے کمرے کی اور بڑھ گیا تھا۔ پیچھے بدحواس انوشا تھی۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز پہ سبھی متوجہ ہو گئے تھے۔ ماورا نے ایسی صورتحال میں اس کا سامنا کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے انوشا پہ حیرت تھی۔ اس نے اسے اندر آنے دیا؟ کیسے دیا؟ اسے کیا خبر تھی وہ روکے سے کب رکا تھا؟ سسرالی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یاسر اور یسرا کسی حد تک اسے متعارف تھے، لیکن رشتے کے لیے آنے والے نہیں۔ منزہ بھی اسے اچانک دیکھ کر چونک گئی تھی۔ شان جہاں نے اس کے سر پہ موجود بلو شفون کے دوپٹے سے آراستہ چہرے کو بغور دیکھا تو پھر ایک نظر تمام حاضرین پر ڈالی۔ آپ سب سے معذرت، جیسے آئیں ویسے پلٹ جائیے، یہ رشتہ تو نہیں ہوگا۔ میں نے ماورا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اب سے اس گھر میں یہ میری امانت ہے۔ سب کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ منزہ اپنی جگہ ٹھٹک گئی تھی۔ انوشا میاں اور سسرالیوں کے سامنے اس قسم کی صورتحال پہ پیلی پڑ گئی تھی تو ماورا شاکڈ سی اسے دیکھتی رہی، جو مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر ایسا کچھ تھا تو ہمیں بلانے کی کیا ضرورت تھی بہو؟ آنے والی خاتون بھڑک گئی تھی۔ نظریں انوشا پر تھی جو یاسر اور یسرا کی نظروں سے پہلے ہی زرد پڑ گئی تھی۔ ہمیں نہیں پتا تھا یسرا، تمہارا سمدھیانہ ایسا ہے جہاں گھر بلا کر بے عزت کیا جاتا ہے۔ خاتون اب انوشا کی ساس سے گلہ کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ معاملے کی نزاکت کو دیکھتے یسرا سمجھداری سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ؟ یاسر کو اٹھتے دیکھ کر انوشا گھبرا سی گئی تھی۔ رشتے کی خواہش مند خواتین پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی۔ جب آنے کا ارادہ ہو فون کر دینا، لینے آ جاؤں گا، یاسر کہتے ہوئے نکل گیا تھا۔ اماں؟
انوشا نے بت بنی منزہ کو مخاطب کر کے معاملے میں مداخلت کا اشارہ کیا، لیکن وہ چپ ہی رہی اور وہ سب کمرے سے نکل بھی گیا۔ انوشا ساس اور میاں کے پیچھے تک گئی تھی۔ یاسر اور یسرا کچھ بھی کہے بغیر چلے گئے تھے، اس کی پریشانی دیدنی تھی۔ واپس آئی تو اندر کا منظر ہنوز وہی تھا۔ محاورہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایشان جہاں کو دیکھ رہی تھی اور منزہ خاموش تھی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب بکواس کرنے کی؟ شوق سے نکل کے محاورہ یحییٰ غم و غصے سے چلائی تھی۔ میں نے جو کہا سچ کہا، شادی تو تم سے ہی کروں گا۔ ڈٹھائی کی انتہا تھی۔ انوشا اور منزہ کے سامنے اس کی بکواس پر اس کا جی چاہ رہا تھا اس کا خون پی جائے۔ انوشا الگ ہی سچویشن پہ عجیب سی ہو گئی تھی۔ حواسوں میں ہوں، جو جی میں آ رہا ہے بولے جا رہے ہو، وہ بھڑک رہی تھی۔ محاورہ تم دوسرے کمرے میں جاؤ۔ کافی دیر بعد منزہ لب کشائی ہوئی تھی اور انہوں نے جو کہا اسے سن کے اسے عجیب سا لگا۔ بجائے اسے لان تان کرنے کے وہ الٹا اسے کمرے سے جانے کا حکم دے رہی تھی۔ دیکھ لیا آپ نے ایک اجنبی کو گھر میں گھسانے کا انجام؟ ان محترم کو لگتا ہے لاوارث عورتیں ہیں، یہ جو چاہیں گے کہیں گے اور ہم برداشت کریں گے۔ اس کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ضروری نہیں ہے جو آپ کا محدود ذہن سوچے وہی صحیح ہو۔ میرے لفظوں اور جذبوں کو آپ قدرت بھری نگاہ سے نہیں پہچان سکتی۔ آپ سے مقابلہ کرتے کرتے میں خود کو ہار بیٹھا ہوں۔ ٹھٹائی کا آخری مظاہرہ تھا۔ ٹینشن کے باوجود انوشا کو ہنسی آئی تھی جسے اس نے چھپا لیا۔ محاورہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ بڑی بہن اور ماں کا خیال اسے شرم سے پانی پانی کر گیا تھا اور جو بے شرمی سے یہ سب کہہ رہا تھا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ محاورہ میں نے کہا نا تم جاؤ یہاں سے۔ منزہ نے دوبارہ لب کشائی کی تو ناچار اسے دوسرے کمرے میں جانا پڑا، ورنہ دل تو یہی چاہ رہا تھا اسے گھر سے باہر کا راستہ دکھائے۔ حویلی میں معمولات زندگی رواں دواں تھی۔ شاذر شمون جب سے آیا تھا کچھ بے چین سا تھا۔ کہیں بار کوشش کی سامان سے اکیلے میں بات ہو، لیکن اتنے سارے لوگوں کی موجودگی اور سامان کی مصروفیت میں اسے ممکن بنانے میں کئی گھنٹے لگ گئے تھے۔ اس کے نمبر پہ میسج چھوڑ کے وہ حویلی کے باغ میں اس کا منتظر تھا۔ آج خبر ہوئی بھابھی بیگم کی طرح یہ جگہ آپ کی بھی فیوریٹ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے داخل ہوا تھا۔ شاذر شمون اس سے بینچ پہ بیٹھا ہوا مل گیا تھا۔ وہ حویلی کے مسائل میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس کے بھابھی بیگم کے حوالے سے چھیڑنے پر بھی ریئیکٹ نہ کر سکا۔ کیا بات ہے برو، سب ٹھیک ہے؟ اس کا یہاں اکیلے میں بلانا ہی قابل توجہ تھا، کجا کہ اس کا سنجیدہ چہرہ۔ بیٹھ۔ شاذر شمون نے بینچ پہ ہاتھ مار کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھنے کے ساتھ رخ اس کی طرف کر گیا، جبکہ سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حویلی میں اتنا کچھ ہوتا رہا اور تو نے مجھے بتایا تک نہیں، دھیمی آواز سے گلا ہوا تھا۔ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا برو، اندازہ تھا وہ آتے ہی تفصیلات جان کر اس سے باز پرس کرے گا۔ اس بلاوے کے پس منظر سے بھی آگاہ تھا، تبھی تو جواب دہی کے لیے تیار تھا۔ ندا اور راحیل؟ شاذر شمون نے خلا میں دیکھتے تصار سے سوال کیا تھا۔ پگڑیوں کے اکثر غلط فیصلے چادروں کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ جواب اتنے ہی سپاٹ انداز میں ترنت آیا تھا۔ شاذر شمون نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ غلط فیصلے؟ لہجے میں استجاب درایا تھا۔ کم از کم اتنا ضرف تو ہو کہ ہم غلط کو غلط بول سکیں۔ انداز ہنوز تھا اور اشال سمحان افندی رخ بدل کے سامنے دیکھنے لگا۔ شاذر شمون کا رخ اس کی سمت ہو گیا تھا۔ حاضر جوابی کو نظر لگ گئی تھی۔ کہیں لمحے تک خاموشی کا راج رہا۔ اندازہ تھا وہ دلی کیفیت سے آگاہ ہو چکا ہے۔ تب ایک نام پر کیے گئے سوال کو سمجھنا سمحان افندی کے لیے مشکل نہیں تھا۔ شاید شاہ بھی شرمندہ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، تبھی دل پہ ہاتھ رکھ گیا۔ ہمارے پیروں میں بیڑیاں ہیں اصولوں کی۔ شاذر شمون کہیں لمحے اس کی شکل دیکھتا رہ گیا تھا۔ سنجیدگی اس کے چہرے کا حصہ بن گئی تھی۔ کیا ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر ہمارے اپنوں کی آہیں عمر بھر ہمارا پیچھا نہ چھوڑیں؟ شاذر شمون کے لہجے میں تشویش تھی۔ جب ہم کسی کا غرور ہوتے ہیں تو اپنے بت کے توڑنے سے پہلے دوسرے کے ٹوٹنے کا خوف کھانے لگتا ہے۔ ہم ٹوٹ جائیں کوئی غم نہیں، ہم پہ غرور کرنے والوں کا غرور سلامت رہے۔ بہت بڑی بات وہ بہت خوبصورت انداز میں سمجھا گیا تھا۔ شاذر شمون کو ساری باتوں کی سمجھ آ رہی تھی۔ مشکل تو یہ تھی دونوں ہی وفاداری کا پاٹ پڑھے بیٹھے تھے، لیکن اپنوں کے ساتھ ہوئے سلوک کا درد بھی رکھتے تھے۔ کوئی تبدیلی کی آثار نہیں۔ اندر کی بات جاننا چاہتا تھا۔ اس سے زیادہ وہ چودھری عصمت کو جانتا تھا، سمجھتا تھا۔ سمحان افندی نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ جہاں اصل کے رنگ پکے ہوں وہاں تبدیلی زوال لا کر اپنے سنگ سب بہا لے جاتی ہے۔ اندازہ تو اسے بھی تھا، لیکن ایک آس تھی کہ شاید کچھ صبر سکے۔ کسی کا غرور بن کے کسی کی آہ کو سنتے اگر جو ہم کبھی خود سے نظر ملانے کے قابل نہ رہے تو؟ شاہ کے اندر کی بے سکونی اس کے لفظوں سے جھلک رہی تھی۔ کہیں ندا کا سفید آنچل لہرا رہا تھا تو کہیں راحیل کے خون کے دھبے نظر آ رہے تھے، کہیں اشال کے دل کی ویرانی تھی تو کہیں سامنے بیٹھے شخص کی دل شکنی۔ جو اختیار ہوتا تو کیا ہم یوں بے اختیاری کی باتیں کر رہے ہوتے؟ وہ الٹا سوالیہ نظریں اس کی نظروں میں ڈال گیا۔ لب بھینچ کر شاہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔
सो ये तय है कि वफादारी की कीमत चुकाना पड़ेगी। सारी गुफ्तगू का लबे लुबाब यहीं बेइख्तियारी निकली थी। अपनों से भिड़ने का हौसला दोनों में नहीं था। चलता हूँ, थोड़ा सा काम था ज़रूरी। कहीं लम्हे दोनों के बीच खामोशी तारी रही थी, फिर वो उठकर चला गया था। उसके मजबूत कदमों की लड़खड़ाहट को शाज़ शमून ने पहली बार महसूस किया था। बज़ाहिर चाकू चौबंद हवेली का खैर ख्वाह बिना फिरने वाला कारीवार से खुद को जैसे हार गया था। शाज़ शमून कहीं लम्हे तक अपनी जगह से हिल भी ना सका। जाओ, अम्मा तुम्हें अपने कमरे में बुला रही हैं। कमरे में लेफ़्ट राइट करके भी गुस्से में कमी नहीं आई थी। काफ़ी देर तक मुनज़्ज़ा ईशान जहाँ और अनुषा की मौजूदगी में जाने क्या बातें होती रही। फिर ईशान जहाँ उसे घर से बाहर जाता नज़र आया था। उसकी गाड़ी उसके जाने का ऐलान कर रही थी और अब अनुषा उसे मुनज़्ज़ा का पैगाम सुनाने आई थी। हिम्मत देखी तुमने उसकी, कितनी बकवास कर गया। अनुषा पे भड़ास निकालने लगी। जी देखिए, और अभी अम्मा के सामने भी देख कर आ रही हूँ। कसम से ससुरालियों का मामला नहीं होता तो अभी रज के लुड्डी डाल रही होती। सब तुम्हारा कसूर है। हम लोगों को लाने से पहले तुमसे पूछा भी था कुछ है, लेकिन तुमने उल्टा मुझे शर्मिंदा करवा दिया। खैर है, चलो अम्मा बुला रही हैं। अनुषा की लन तनानी अपनी जगह थी। लुड्डी वाली बात पर वो उसकी क्लास लेने का इरादा रखती थी, लेकिन मुनज़्ज़ा के बुलावे का सुनकर इरादा बात के लिए मौखिर कर दिया। बैठो। उन्हें आते देखकर मुनज़्ज़ा ने सामने बैठने का इशारा किया था। दोनों चुप करके बैठ गई थी। अनुषा तो चूँकि शामिल महफिल रही थी, इसलिए उसकी सारी तवज्जो मावरा के चेहरे पर थी। ईशान अपने वालिदैन को लाने की बात करके गया और आपने आराम से ये बात सुन ली। मुंह नहीं तोड़ा उसका। मावरा याह्या सुनते ही तवे पे जा बैठे। तमीज़ के दायरे में रह के बात करो मावरा, ये है मेरी तरबियत जिसकी तुम तशहीर कर रही हो। मुनज़्ज़ा को उसका जुमला नाकाबिले बर्दाश्त लगा, जिस पर उन्होंने छूटते ही झाड़ भी पिला दी। सॉरी अम्मा। गुस्से में उसे ध्यान ही नहीं रहा था कि वो किसी और के सामने नहीं, मुनज़्ज़ा के सामने बैठी है। ईशान हर लिहाज से अच्छा और माकूल लड़का है। मैंने इजाज़त दे दिया। जल्दी उसकी फैमिली आएगी। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से भी सबको दोष हो जाऊंगी और अब से तुम्हारे मुंह से मैं ईशान के लिए कोई फजूल जुमला ना सुनूं। होने वाला शौहर है तुम्हारा। मुनज़्ज़ा वार्निंग देने वाले अंदाज से वार्न कर रही थी और उसका मुँह खुला का खुला रह गया था। खुद अनुषा भी अपनी जगह हैरान रह गई थी, जिसका उसने बरमला इजहार भी कर दिया। अम्मा, भले ईशान ने मावरा से शादी का ऐलान कर दिया, लेकिन क्या श्योरिटी है उसके वालिदैन भी मान जाएंगे? ईशान मनवा लेगा, उसकी तुम फिक्र मत करो। मुनज़्ज़ा के चेहरे पे ज़रा की ज़रा मुस्कुराहट झलकी थी, जिसे उन्होंने जल्दी से छुपा लिया। अम्मा, मेरे ससुराली और यासिर। अनुषा को अपना दुखड़ा याद आया। मैं करती हूँ यसरा बहन और यासिर से बात। समझदार लोग हैं, बात समझ जाएंगे। खाला तो बहुत नाराज़ होकर गई हैं। अनुषा को फिक्र थी यसरा बहन और यासिर समझ जाएं और तुम्हें कोई ताना ना दे। हमारे लिए यही अहम है। तुम फिक्र ना करो, मैं देख लेती हूँ। मुनज़्ज़ा ने दिलासा दिया तो अनुषा को तक़वियत मिली। तुम जाओ और आगे से कोई तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। रुख उसकी तरफ करके मावरा को तनबीह करते उन्होंने जाने की इजाज़त दी तो वो मुँह सुजा के चली गई। अनुषा को हंसी तो बहुत आई, लेकिन पहले ज़रा उसका मामला हल हो जाता तब उसे चिढ़ती। अभी तो अपने लेने के देने पड़ गए थे। अगर यहाँ आ ही गई हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम कमरा बंद करके सारा वक्त अकेली बैठी रहो। मूड हो तो खाने के लिए आओ, वरना मना कर दो। हवेली आकर शनाया अपने कमरे की होके रह गई थी। पहले तो थोड़ा घुल मिल भी लेती थी, लेकिन अब की बार तो अलग ही अंदाज था। चौधरी अशमत समेत सभी उसकी गैर मौजूदगी पे सवाल कर रहे थे और चौधरी बख्त की शिकायती नज़रें दिया को उससे बाज़ पुरस पे मजबूर कर रही थी। क्या ज़रूरी है मम्मा कि मैं हर काम सबकी मर्ज़ी से करूं, सबके सामने हाजिरी दूं और हर दस्तरख्वान में शामिल रहूं? मेरी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं। हस्बे आदत वो जिरह करने लगी थी। नहीं है कोई मर्ज़ी, नहीं है कोई अपनी पसंद। जहाँ इतने सारे लोग हों वहाँ इंसान को दूसरों की पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। फैमिली के साथ उठना बैठना पड़ता है, उन्हें वक्त देना पड़ता है। हवेली में 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर रखने वाले को कोई पसंद नहीं करता। मैं चाहती भी नहीं कोई मुझे पसंद करे, नापसंदीदा ही भली। अंदाज में सर मुँह फ़र्क नहीं था। तुम चाहती क्या हो? ये आजिज़ आ गई थी। मैं क्या चाहूँगी मम्मा, हो तो वही रहा है जो आप लोग चाह रहे हैं। अब आपकी ख्वाहिश है कि उठूँ बैठूँ भी आप लोगों के इशारों पर, तो बता दो, वो भी कर लूँगी। न रूठा अंदाज था। तुम्हारे साथ मसला क्या है शनाया? क्यों अपने साथ दुश्मनी कर रही हो? उसकी बेवकूफ़ी पे दिया को समझ नहीं आ रही थी कि कैसा रिएक्ट करे, कैसे समझाए। सब कुछ करके देख लिया था, मगर वो थी कि समझने को तैयार नहीं थी। दुश्मनी तो आप लोगों ने मेरे साथ की है। सारी ज़िंदगी आज़ाद फ़िज़ा में परवान चढ़ाया, हर फैसला अपनी मर्ज़ी से करने का हक़ दिया, लेकिन ज़िंदगी के सबसे अहम फ़ैसले में आप लोगों ने ब्लैकमेल करके साबित कर दिया कि आप लोग भी हवेली वालों की तरह बेटियों को बेज़बान जानवर से ज़्यादा अहमियत नहीं देते। सच कहूँ तो आप लोगों ने बहुत हर्ट किया। बहुत दर्जा अजरदा थी। चीख चिल्ला के भागने तक की कोशिश करने के बाद उसके अंदर जो कड़वाहट आ गई थी, उसका उसने बरमला इजहार कर दिया था।
دیا ایک پل کے لیے چپ سی ہو گئی تھی۔ اپنی نخریلی بیٹی کے گلا پہ ایک لمحے کو افسوس بھی ہوا، تبھی سب بھول کے بیساکھتا اس کا ہاتھ تھام گئی۔ ہم نے تمہارے لیے جو فیصلہ کیا وہ ابھی تمہیں برا لگ رہا ہے کہ کیونکہ تم صرف بلیک میلنگ کے نظریے سے سوچ رہی ہو۔ کل کو جب تم خوش رہو گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ ہم نے کتنا معقول فیصلہ کیا ہے۔ ماں کے کہنے پہ ایک بار ہمارے فیصلے پہ دل سے راضی ہونے کی کوشش تو کرو۔ اس کے ہاتھ پہ نرمی سے دباؤ ڈال کر دیا اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لب سیے بیٹھی رہی۔ ہم نے تمہارے ساتھ زبردستی کی۔ اگر تم اس بات کو ذہن سے نکال کر سوچو گی تو اس رشتے کو قبول کرنے میں آسانی ہوگی، دیا نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ وہ تب بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ صبح تیار رہنا، لڑکیوں کے ساتھ یونیورسٹی جانا ہے، تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا، تم بھی سب کے ساتھ پڑھائی کو جاری رکھ سکو گی، اور دیکھنا یہاں رہ کے بھی تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، خوش رہو گی۔ تم سن رہی ہو نا؟ دیا کو لگا وہ ان کی بات توجہ سے نہیں سن رہی، تب استفسار کرنے لگی۔ جی، مختصر جواب تھا۔ گرمی لگ رہی ہے، میں شاور لینے جا رہی ہوں۔ صاف لگ رہا تھا وہ اس ذکر سے بھاگنا چاہ رہی تھی۔ کپڑے لے کر وہ واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ دیا سنجیدگی سے اس کے عمل کو دیکھ رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اسے سمجھائے۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔